الحمد لله الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره معونة أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ میرے محترم دینی مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو بہت ساری انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں اپنے کلام پاک میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو اس کو تم گن نہیں سکتے ہو۔ اتنی ساری نعمتیں ہیں، اور نعمت کا مل جانا گویا کہ بہت بڑی، انسان کو دولت مل جاوے اتنا قیمتی ہے، کیونکہ جو نعمت ہمارے اندر چاہے جسم کے اعتبار سے ہو، چاہے چیزوں کے اعتبار سے ہو، چاہے جس شعبے کے اعتبار سے ہو، ہر نعمت اپنی جگہ پر مکمل اور تام ہے اور قیمتی ہے۔ کوئی نعمت کا سودا کرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو نعمت کے بارے میں ہمیشہ تین چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو ہوتا ہے نعمت کا مل جانا، تو نعمت کو نعمت سمجھ کر ہم اس کا استعمال کریں، نعمت کو نعمت سمجھ کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کریں کہ ہر نعمت کو جو ہمارے پاس ہے، اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے کہ اس نعمت کو نعمت سمجھنا، یوں سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور میری اپنی زندگی کے لیے اس نعمت کو اللہ نے مجھے دیا ہے، اور اس کی قدردانی کرے۔ نمبر ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نعمتوں میں، یہ نعمت کا جو ہے دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق ہے کہ اس نعمت کے جو حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا۔ اب مثال کے طور پر ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کی نعمت عطا فرمائی۔ اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کو جو ہے عزت کے ساتھ کھایا جائے، تواضع کے ساتھ کھایا جائے۔ اس کھانے کے اندر ہم طریقہ وہ اختیار کرے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے پسند کیا ہے۔ پھر اس نعمت کے پورا کرنے پر اور اس نعمت کے کھا چکنے کے بعد، اس نعمت کے استعمال کرنے کے بعد، تیسرا حق اس کا یہ بنتا ہے کہ اس پر شکر گزاری کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اب سب سے قیمتی جو نعمت ہم سب کے پاس ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، دین اسلام کی نعمت ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ایمان کو نعمت سمجھے کہ اللہ نے بغیر مانگے، بغیر ہم نے کوئی اپلیکیشن داخل کیے ہوئے، اللہ نے اپنے گھر میں ہی بچپن سے ہی ہمیں نعمت ایمان سے مالا مال کیا۔ تو اس کو نعمت سمجھنا، یوں نہیں ہے کہ جو ہے ہم آٹومیٹک مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے چاہا تو ہم مسلمان ہوئے، اللہ نے چاہا تو ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کرنا۔ دیکھو، جس کو ایمان کی نعمت کے حق ادا کرنے آ گئے تو وہ ساری نعمتوں کے حق ادا کرنے والا بنے گا۔ اس نعمت کا حق کیا ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا۔ اللہ جو چاہتے ہیں، جو زندگی چاہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں نا کہ رب چاہی زندگی کہ ہم اپنی زندگیوں میں لے آویں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں والی زندگی ہمارے اندر ہم پیدا کریں، اس کی محنت کریں، اس کی کوشش کریں. ہاں، نعمت کو نعمت سمجھنا، پھر جو ہے اس کے بعد اللہ نے جیسے چاہا ہے اس کو ایسا استعمال کرنا، اس کے حق بتائے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے 100% احکام کی زندگیوں میں داخل ہو، پھر اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، ہر نعمت کے استعمال کے بعد آدمی دعا پڑھتا ہے. مثال کے طور پر جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو اس دعا کے پڑھنے پر اللہ کہتے ہیں نا نعمتوں میں اضافہ، جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں. گویا کہ ہمیں ایک نئی زندگی صبح کو ملتی ہے تو ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو اللہ کی تعریف بیان کرنے پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اٹھنے کے بعد ہمیں جو ہے صحت، تندرستی، عافیت، یہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے. اگر شکر گزاری نہیں کرتا ہے کوئی بندہ یا بندی ہو تو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. نعمت کے ملنے پر شکر گزاری نہیں کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. پھر اس کی جو صحت دی ہوئی ہے اللہ اس کو بیماری میں بدل دیتا ہے. پھر اس کے جو سکون نیند میں ملتا ہے اللہ اس کی نیند بے سکونی میں پوری فرماتا ہے. اس لیے نعمت میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے. اس طرح ایمان کی نعمت میں شکر گزار یہ ہے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا. یہ اللہ کی یہ نعمت پر ملنے پر شکر گزاری ہے کہ ایمان کی نعمت ملی، کہ اس پر روزانہ شکر گزاری ہو، ہر نماز کے بعد ہو، اللہ سے جو اس کو مانگے ہم، تو اللہ تعالیٰ نعمت ایمان میں کیا ہے اضافہ کرے گا. اور نعمت میں ایمان کے اندر اضافہ ہونے کی کیا علامت کیا ہے کہ آدمی ہر نیکی کے کام کو شوق اور رغبت سے کرے، کہ نیکی کے کام میں اس کا شوق بڑھ رہا ہو، اور ہر برائی سے اور ہر گناہ سے اور ہر معصیت سے کہ اس کے کرنے پر اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ نیکی کے کرنے پر شوق پیدا ہو اور برائی اور گناہ کے کرنے پر اللہ کا ڈر اس کو مانے ہو، جس کی وجہ سے وہ رک جاوے. تو سمجھو کہ ہمارا ایمان ترقی پر گامزن ہے، ہمارا ایمان اس پر چل رہا ہے. میرے محترم دینی مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نعمتیں تو ہمیں ایسی عطا فرمائی ہے جس کو آدمی اپنی زندگی کے اندر گزارتا رہتا ہے اور وہ نعمتیں کام کرتی رہتی ہے. کچھ نعمتوں کا تعلق اللہ نے عبادت سے جوڑ دیا ہے. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے اپنی عبادت سے جوڑ دیا ہے. اس میں جو ہے نکاح ایک نعمت ہے اور اس کو اللہ نے عبادت سے جوڑا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کا ایمان مکمل کرنے والی چیز کہ وہ نکاح ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑا برکت والا نکاح کہ جس کے اندر آسانیاں ہو. اور نکاح میں سب سے پہلی جو چیز دیکھی جائے گی نا، ہم شریعت کو دیکھیں گے، دین کو دیکھیں گے. یہ اس کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اللہ نے اس میں فرض کتنے رکھے ہیں، سنتیں کتنی رکھی ہے، واجب کتنے رکھے ہیں. ہر عمل میں یہ چیز ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فرائض کتنے ہیں، اس میں واجبات کتنے ہیں، اس میں سنتیں کون کون سی چیزیں ہیں. تو جو ہے نماز کے اندر ہوتا ہے 14 شرطیں ہیں اس کی، باہر کی 7 ہے، اندر کی 7 ہے، یہ فرائض ہے. اور اسی اعتبار سے پھر واجبات ہوتے ہیں، 14 واجبات ہوتے ہیں. اور اسی اعتبار سے اس میں سنتیں ہوتی ہے، رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، اور رکوع اور سجدہ کرنا تو فرض ہے. اور اسی اعتبار سے ہر چیز کا ایک مقام ہے، اور ہر چیز کی ایک رعایت اور اس کی قیمت اللہ نے مقرر کی ہے کہ یہ ہونا چاہیے تو یہ ادا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے لیے اور ہماری سماج کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے نکاح ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو اللہ نے عبادت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو نکاح ہمارا عبادت بنے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے
جو فرض ہے اس میں 2 فرض ہے، صرف 2 فرض ہے. ان 2 فرض کے ادا کرنے پر کہ آدمی کا نکاح ہو جاتا ہے. اس میں ہے ایجاب اور قبول. ایجاب قبول کرواتے ہیں اس سے جو ہے اس کا نکاح یہ فرض ہو گئے کہ جو پوچھنے والا پوچھے کہ فلاں بنت فلاں کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا اور وہ جو ہے قبول ہے، تو یہ دونوں فرض ادا ہو گئے. اب تیسری چیز اس میں واجب کا درجہ رکھتی ہے، وہ مہر ہے کہ مہر کا ادا کرنا یہ واجب ہے. تو یہ 2 فرض اور ایک واجب ہو گیا. اب باقی کی جو چیزیں ہیں 3 رہ گئی، وہ سنتیں ہیں. تو ان سنت بس دین شریعت نے نکاح کے لیے اتنی چیزوں کو ہمارے لیے ضروری سمجھا ہے. اور اس میں اگر کوئی 3 سنتوں کو ادا نہ بھی کرے تو ابھی اس کا نکاح ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے اپنی امت کے لیے ہر عمل کو اتنا آسان بنایا، اتنا آسان بنایا کہ ہر کس و ناقص اس کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے کہا نہیں بلکہ عملاً کر کے دکھایا ہے. تو اس میں سب سے پہلی سنت کیا ہے کہ بھئی نکاح ایسی جگہ ہو جو جہاں نماز ادا ہوتی ہے، یعنی مسجد میں. آپ نے اپنی امت کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ اپنے نکاحوں کو مساجد میں کرنے والے بنا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے جو ہے اس گاؤں میں، ہمارے سماج میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کے نکاح مسجدوں میں ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی سنت ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے چاہی ہے کہ میری امت اپنی نکاحوں کو مسجدوں میں ادا کرے. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ایک بہت بڑی سنت ہے یہ، کیونکہ نکاح کوئی رسمی چیز نہیں ہے. اس کو اللہ کے رسول نے عبادت کے ساتھ جوڑا ہے. تو عبادت کے لیے تو اچھی جگہ ہی ہونی چاہیے. تو مسجد جہاں فرشتوں کی اس کو جو ہے مصابہت ملے، فرشتے بھی اس مجلس میں شرکت کر سکے، اور جو ہے وہاں پر جو دعائیں کی جاتی ہے وہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین جگہوں میں سب سے زیادہ جو ہے اچھی اور بہترین کوئی اگر جگہ ہے تو مساجد ہے. اور بری جگہوں میں سب سے زیادہ بری اور بدتر جو جگہ ہے وہ فرمایا کہ بازار کی جگہ ہے. تو ہم مبارک جگہوں میں اور برکتوں والی جگہوں میں کیوں نہ ہم نکاح کریں، جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دی ہے. دوسری چیز جو اس میں ہے کہ بھئی نکاح ہونے کے بعد جو ہے چھوہار تقسیم کرنا یہ سنت ہے. اس سنت کو اپنائے. اس میں بھی اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے ایک خوشی کو اظہار کرنے کا موقع دیا ہے، اور اس کے اصول اور طریقے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب بارڈر ایک کراس کر کے ہم جو دل میں آوے وہ کرے. الحمدللہ اس پر بھی ہمارے یہاں عمل ہے عموماً. تیسری چیز جو ہے نکاح کے اندر سنت ہے وہ ولیمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ولیمہ کیا ہے. اور ولیمے کی 3 طریقے ہیں کہ ہر آدمی اس کو کر سکتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کا نکاح غالباً حضرت میمونہ سے ہوا، تو ایک سفر میں آپ کا نکاح ہوا. اسی جگہ پر سفر کی واپسی پر رخصتی ہوئی، تو رخصتی کے وقت جو ہے آپ نے جو ہے اسی سفر میں ولیمہ بھی کیا. تو اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ اپنے صحابہ اپنی جماعت کو، اپنے صحابہ کرام کو بلایا اور اعلان کر دیا کہ بھئی جس کے پاس جو چیز کھانے کی ہو لے آوے. تو سب نے جو ہے چیزیں لے کر دسترخوان پر ڈال دی، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے. یہ جو ہے عمل کر. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ بڑی شان سے کیا. اس وقت جب کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ہمارے نبی سے کرایا، نکاح کرا دیا. تو اس نکاح کی خوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینہ کو مدعو کیا، دعوت دی اور بلایا. اور یہ ولیمہ سیرت میں آپ کا بہت بڑا ولیمہ ہے. تو اس کے علاوہ جو تیسرا ولیمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی. جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے کپڑے پر ہلدی کا رنگ لگا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے نکاح کر دیا؟ کہ ہاں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا. آپ نے کہا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جو ہے ترغیب دی ہے ولیمہ کی، اور ولیمہ مسنون ہے.
تو ہر کیٹیگری کا ولیمہ ہمارے یہاں ہے کہ آدمی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اب ان 6 چیزوں کے علاوہ جو چیزیں ہو رہی ہے وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت کو جو ہے شریعت میں رہ کر ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے اس میں شریعت کا مذاق بن جاتا ہے، سنت کا مذاق بن جاتا ہے۔ آدمی جو ہے اس میں سے 3 چیزیں کریں اور اس میں 4-5 چیزیں رسمن لے آوے اور رسمیت میں آ جاوے، لوگوں کی دیکھا دیکھی پر آ جاوے، تو پھر اس نکاح پر برکتیں ملنے کے بجائے اللہ تعالیٰ تنگیاں لاتے ہیں۔ اس نکاح پر برکتیں ملنے کے بجائے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی بھئی جو ہے اس جوڑے پر آتی ہے جس جوڑے کا نکاح ہوا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب سیرت صحابہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ کہتے ہیں کہ جو کہ دہیج دینا ضروری ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے دہیج دیا ہی نہیں ہے۔ اب کوئی دلیل بناتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی شادی میں اللہ کے رسول نے جو ہے دہیج دیا ہے۔ تو اس میں بات ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چچا ابو طالب زندہ تھے تب تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پرورش چچا ابو طالب کرتے تھے، اور جب چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کی پرورش اور ان کو جو ہے سنبھالنے کا ذمہ داری آپ نے لے لی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ سے نکاح کا پیغام رکھا تو اللہ کے رسول کو خود پتا تھا کہ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان ساری انتظاموں کے کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے خود حضرت علی سے کہا کہ حضرت علی تمہارے پاس کیا چیزیں ہیں شادی کرنے کے لیے؟ حضرت علی نے کہا کہ ایک گھوڑا ہے اور ایک بختر ہے میرے پاس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھوڑا تو تمہارے پاس رہنا چاہیے، یہ مجاہد کا ساتھی ہے، لہٰذا جو بختر ہے آپ اس کو بیچ دو، اور بیچ کر کے حضرت ام سلمہ کو رقم دے دی کہ اس سے سارے علی کے گھر کے سامان کا انتظام کرو۔ اور لوگ کہہ رہے کہ اسی کو دہیج دیا، حالانکہ دہیج نہیں دیا آپ نے، بلکہ حضرت علی کے حالات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود واقف تھے، اس لیے جو ہے اس کو کوئی بہانہ نہ بناوے۔ اگر کوئی جہیز نہیں دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے عین سنت کے مطابق ہے۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ نے یکے بعد دیگرے، ایک کے انتقال کے بعد ایک اپنی صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی، اور روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے آپ نے کوئی دہیج نہیں دیا۔ تو رسمیت سے جو ہے اپنے نکاح کو بچانا ہے، ایسرہ معونتن، اس کو آسان بنانا ہے تاکہ آنے والی رکاوٹیں ہمارے لیے جو ہے اللہ ہٹا دے وے۔ آج جو ہے ہمارے نکاح ہوتے ہیں مثال کے طور پر، ایک کتاب میں لکھا تھا، میں نے ابھی پڑھا جو ہے، کہ ایک غیر مسلم گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ لوگ کیوں یہاں جمع ہو رہے ہیں مسجد کے پاس، تو اس نے معلوم کیا کہ کیا ہو رہا ہے تمہارے یہاں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا نکاح ہو رہا ہے، کہ میں تمہارا نکاح دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس آدمی کو اجازت دے دی گئی، اس نے پورا نکاح دیکھا، رخصتی تک کا پورا جو ہے اس نے دیکھا، اور پھر کہنے لگا کہ تمہارے یہاں شادی اتنی آسان ہے تو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ ہاں، تو شادی سادی ہوتی ہے، اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے جو ہے بہت بڑی، ہم نے ہی جو ہے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار کے اس عبادت والی جو ہے نعمت کو اور عبادت والی چیز کو ہم نے جو ہے اپنی گلے کا پھندا بنانے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ نئے نئے رسم و رواج لا رہے ہیں۔ کیا ہمیں دین شریعت سے محبت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے؟ اللہ ناراض ہو رہا ہے، ہمیں دکھ نہیں رہا ہے۔ صحابہ کرام والا طرز عمل ہم سے چھوٹا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی مدینے میں شادیاں ہوتی رہتی تھی، اللہ کے رسول کو پتہ تک نہیں ہوتا تھا، ایسا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا کہ بھئی میں کل شادی کر رہا ہوں اس لیے میں اللہ کے رسول کو دعوت دوں گا، وہ نکاح پڑھانے آئیں گے۔ تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ اختیار کر رہے کہ نہیں، بڑے مولانا کو بلائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلانا کریں گے، ڈھکنا کریں گے، ایسا اہتمام تو جو ہے ہمارے لیے ملتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے، اس ضابطے پر ہمیں آنا پڑے گا، سیرت کے اس رخ کو اپنانا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو ہم اپنی بربادی کی گلا اور شکایت دوسروں سے کیوں کریں؟ جو صحیح طریقہ اپنائے گا اور سچے راستے پر چلے گا، اس کو کسی قسم کی شکایت انشاءاللہ کسی سے نہیں ہوگی۔ اس لیے جو ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، اپنے نکاحوں کو آسان بنانا ہے، اور نکاح آسان بنتا ہے، دیکھو ہر عبادت میں اللہ کے نبی نے آسانی امت کے لیے طلب فرمائی ہے۔ نماز آسان بنا دی، روزہ آسان بنا دیا،
حج کو اللہ نے جو ہے اس کی طاقت دی ہے تو حج والا عمل بھی جو ہے حاجی کے لیے آسان کر دیا. تو ساری چیزوں میں آسانیاں ہے، پھر ہم اپنی طرف سے مشکلات کیوں پیدا کریں؟ ہم اپنی طرف سے جو ہے اس عبادت والی چیز کے اوپر جہاں ہم ایک ایک سنت کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ اسی طرح ہوتا رہتا ہے، لیکن جب معاملہ بگڑتا کہاں سے ہے کہ شادی کے بعد سے لے کر جو رسم و رواج ہمارے اندر داخل ہوتے جا رہا ہے کہ اس سنتوں کا مذاق بن جاتا ہے جس پر پانی پھر جاتا ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم ہیں کون، اور اللہ نے میرے ساتھ اپنے دین کے متعلق کیا معاملہ فرمایا ہے، یہ سوچنا ہے. ایک ضابطہ ہے، دیکھو اللہ نے ہمیں جو ہے دین اسلام دیا، اور جو دین اسلام پر چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اس سے راضی ہو گیا، میں اس سے راضی ہو گیا. جس سے اللہ راضی ہو جاوے اس کے لیے تو پھر آخرت کے سارے مسائل آسان ہو جائیں گے. اگر ہم نے اس ضابطے کو نہیں اپنایا ہے نا، اللہ نے دین دیا، دین اسلام دیا، پھر بھی ہم نہیں اپنا رہے ہیں، اس کو ہم جو ہے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال رہے ہیں، ہمارے من میں جو آوے وہ ہم کر رہے ہیں. کوئی کہہ کر کیا کر لے گا، کوئی خالی چرچے ہوں گے اور مٹ جائے گی بات، یوں کہہ کر کے جو ہے دین کو اہمیت نہیں دے رہے. تو ان کے لیے تو دنیا میں تو پکڑ آوے نہ آوے، وہ اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے نافرمانی والوں کو پکڑ لیتا ہے، یہ نہیں ہے. اللہ تو دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ایک سرخا معاملہ کرتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے ہو یا غیر ایمان ہو، کوئی بھی ہو. اللہ کی پکڑ کا معاملہ آخرت سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم نے اس وجہ سے اپنے رسم و رواج کو تقویت دی کہ ہمیں کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو آخرت میں ایسا آدمی ایسا پکڑا جائے گا کہ اس کے پاس کوئی جواب کا موقع ہی نہیں ہوگا. اس لیے جو دین کو اور شریعت کو من اعرض عن ذکری، جو اللہ کے حکام اور دین کو پیٹ پیچھے ڈال دے گا اپنا کرنے کے لیے کہ میں تو کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اللہ ناراض ہو، اللہ کے رسول ناراض ہو، کچھ بھی ہو جائے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے میں کروں گا. تو اس نے کیا کرا کہ دین کی اس نے عزت نہیں کی، دین کو اس نے کچھ سمجھا نہیں، اور اپنا کرنے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو گیا. گویا کہ ایمان کو اہمیت نہیں دی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. دیکھو یہ صاف آیت کہہ رہی، میری بات نہیں ہے. جو آخرت کو فوقیت نہیں دے گا اور دنیا کو ترجیح دے بیٹھے گا تو اللہ کا معاملہ یہ رہے گا وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. پھر وہ کسی نیک کام کے کرنے پر نیکی کی امید لگائے ہوئے ہیں تو آخرت میں اس کو مطالبہ کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ بنا دیتے ہیں. اب تنگ زندگی اچھی یا جو ہے آسانی والی زندگی اچھی؟ تو دنیا کا عذاب تو یہ ہے کہ اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے، کہ مال ہونے کے باوجود زندگی میں برکتیں نہیں ہے، مال ہونے کے باوجود اور نعمتیں ہونے کے باوجود، صحت اور تندرستی ہونے کے باوجود کہ اس کو زندگی کا مزہ نہیں مل رہا ہے. تو گویا کہ سب یوں سمجھو کہ اللہ نے اس کی زندگی تنگ کر دی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اور آخرت میں کیا عذاب ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم جو ہے اس کو کل قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. کس کو؟ جس نے دین کی بے عزتی کی ہے، دین کے جنازے نکالے ہیں، سنتوں کو مذاق سمجھ ڈالا، کچھ باتیں تو دین کی کری اور کچھ باتیں اپنی منمانی کی گھسا دی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کو اللہ رسول سے محبت نہیں ہے. یہ تو جو ہے ایک سماج کو دیکھ دیکھ کر کے کر رہا ہے. اگر سماج نہ ہوتا تو یہ کیسے کیا کر بیٹھتا جس سے اللہ کی فوراً پکڑ بھی آ سکتی تھی. تو گویا کہ ہم اپنے جو ہے اپنی ہر چیز میں شریعت کو لاگو کریں. شریعت میرا اور آپ کا قانون ہے، اصول ہے. شریعت میرا آپ کا اصول ہے، اس اصول پر آنا ہم سب کا فریضہ ہے، اور اس میں سب مل کر ساتھ دینا یہ ہمارا سماجی فریضہ ہے، ہمارا معاشرہ ہے، کہ اس سے معاشرہ ہمارا سدھرتا ہے، اندر سے بگاڑ ختم ہوتے ہیں. ورنہ جو ہے ہم یہ جو ہے بہت ساری جو چیزیں ہم داخل ہوتے جا رہے ہیں، نکاح کے بعد شام کا کھانا بھی، پھر ولیمہ بھی، پھر نئی نئی چیزیں جو بھی ہے، اور شادی سے پہلے جو کچھ کیا جاتا ہے جس کا ذکر شریعت میں نہیں ہے،
یہ ہم سب کے لیے اللہ رسول کو ناراض کرنے والے اعمال ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ایمان کے ملنے کر ایمان کو نعمت سمجھ کر استعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پر